بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا ہے، ڈسیو کیا، نہ صرف اپنی سینٹ کو ڈسیو کیا بلکہ انٹرنیشنل رولز اور جو نارمز ہوتی ہیں کہ ایک طرف آپ یعنی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، ایک کوشن لیا آپ نے کوئی 15 دن کا اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ شاید کوئی بات ہو شاید کہ نہ ہو، تو یہ ایک ناقابل اعتبار یا یوں کہیں کہ ایک دھوکہ دہی کے یہ زمرے میں آتا ہے۔ آج کی جدید ترین دنیا میں بھی یہ ایک جو دشمنداری ہے یا جو جنگ اور اس طرح کے جو لڑائی جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں، کیونکہ جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، تو یہ ہر اصول کی خلاف ورزی ہے، جس کے خلاف جو ہے ایک دانشور ہمارے جناب حسین حقانی صاحب کہتے ہیں کہ اب امریکہ کا دنیا سے اعتبار اٹھے گا، لیکن طاقتور آدمی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، ایران اب اس کا جواب دینے کی بات کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو اب ہم سبق سکھائیں گے، دنیا طاقت دیکھے گی، وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، ایران کا جواب کتنا شدید ہوگا۔ ہزاروں میل دور امریکہ کی جو سرزمین ہے وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کے کچھ فوجی اڈے ہیں جو ایران کے ارد گرد 9 جگہوں کے اوپر ہیں۔ ارد گرد سے مراد یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں 9 تقریباً ان کے فوجی تنصیبات، ان کے اڈے بتائے جاتے ہیں۔ تو کیا ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا جس طرح 2020 میں ٹارگٹ کیا تھا عراق میں ایک امریکی اڈے کو آپ یوں کہہ لیں؟ تو تب کیا واقعہ ہوا تھا، کیوں یعنی اٹیک کیا تھا ایران نے، اور پھر اس کا جواب کیوں نہیں آیا تھا؟ اور اس سارے عمل میں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو ایک تیسری عالمی جنگ حقیقی معنوں میں چھڑنے والی ہے، ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تیسرا اہم سوال یہ ہے کہ اس سارے عمل میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ کیا پاکستان جس نے کل، یعنی کہ ویسے تو کل کی ہی تاریخ بنتی ہے کہ عالمی امن ایوارڈ جو تھا اس کے لیے ان کا نام یعنی کہ ٹرمپ کا نام پیش کیا، کیا یہ پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ ایک ہی دن بعد اس اناؤنسمنٹ کے ٹرمپ نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، یعنی امریکہ نے حملہ کر دیا، سادہ الفاظ میں امریکہ اس جنگ میں کود پڑا؟ کیا یہ ایک بچانے کی کوشش تھی اس سارے عمل سے میں ایران اسرائیل جو تنازع ہے اس میں امریکہ کو دور رکھنے کی ایک کوشش تھی؟ اور اب آنے والے دنوں میں پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ جناب ابھی تک کی ڈیولپمنٹس ہے اور یہ خبریں ہیں۔ اور خبر ایک یہ بھی ہے، اور یہ بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ ایران کا اتنا نقصان اس لیے نہیں ہوا کہ جو TRT ہے، ایک ترک ایک ادارہ ہے، صحافتی ادارہ ہے، اس کی ایک خبر ہے کہ جو ایرانی اہم لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے TRT سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں واشنگٹن سے نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ حملہ کرنے والا ہے اور ہم نے اپنا بیچ بچاؤ کر لیا۔ کیوں بتائے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور کیا جو ایران کا جواب ہے وہ بھی بتا کے ہوگا، کیونکہ 2020 میں کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ تو یہ جنگوں کے، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ پبلک کنزمپشن کے لیے جنگوں کی منظر کشی کچھ اور ہوتی ہے اور ان کے اندر کچھ اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس کو ہم درون پردہ کہتے ہیں۔ تو یہ کیا کسی بڑی کارروائی سے بچایا جا سکتا ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ تو یہ سارے معاملات ہیں جن کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اور خبریں جو ہے وہ میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ امریکہ نے اپنے جو جدید ترین ہتھیار ہیں ان کے ذریعے، غیر جوہری ہتھیار، ان کے ذریعے ایران کو نشانہ بنایا، ان کے 3 مقامات کے اوپر۔ سب سے اہم جو تھا ان کا وہ فردو تھا، وہ زیر زمین ایک کہہ لیں کہ ایک یورینیم ریچمنٹ کا پلانٹ ہے وہاں پر، اور ایران جو ہے اس نے بتدریج 3% سے لے کے 60% تک یورینیم کو افزودہ کرنے کا پروسیس شروع کیا ہوا تھا، لیکن 60% بھی جو ہے وہ جوہری بم یا ایٹم بم کے لیے یورینیم جو ہے وہ ناکافی ہوتی ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے اگر وہ اس سے آپ ایٹم بم بنائیں گے بھی تو وہ بہت بڑے سائز کا ہوتا ہے، وہی جو ہیروشیما کے اوپر گرا تھا، اور اس کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔
وہ پرانے دور تھے. ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا کچھ اور طرح کی تھی. اب جو ہے وہ اسمارٹ وار ہیڈز جو ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں, اور بڑے 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 جو میزائل ہیں یعنی وہ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں, تباہ کاری میں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ وہ جو ایٹم بم بنا سکتا ہے ایران 60% یورینیم جو افزودہ یورینیم ہے اس کے تحت وہ ناقابل عمل سا ایک ایٹم بم ہے, وہ بس بنا کے رکھنا ہی ہوتا ہے کہ پیا ساڑھے کو. تو وہاں پر حملہ جو تھا وہ یہ کیا گیا, اور یہ B-2 جو اسپرٹ ہے یہ ایک سب سے ایڈوانس 5th جنریشن کا لڑاکا طیارہ ہے, اسٹیلتھ ہے, بڑی ہائٹ کے اوپر اڑتا ہے. BBC نے اس کی بڑی تفصیلات جاری کی ہیں. اور پھر جو بم انہوں نے استعمال کیے ہیں اس بم کا نام ہے GBU-57. اس کو بھی میسو آرڈیننس پینیٹریٹر MOP یعنی اس کو یہ بھی کہتے ہیں. اس کا کام جو ہے یہ بنکر بسٹر ہوتا ہے. یہ 500 میٹر تک نیچے جا سکتا ہے, یہ ڈرل کرتا ہے پھر جا کے پھٹتا ہے. 30,000 ٹن اس کا وزن ہے, اور 6,000 پاؤنڈ دھماکہ خیز مواد اس میں شامل ہوتا ہے. بڑا تباہ کن ہوتا ہے, اور ابھی تفصیلات آنی باقی ہیں کہ کیونکہ وہ جو پینیٹریشن ہے اس بم کی وہ 500 میٹر سے زیادہ نہیں ہے, اور جو خبریں ہیں یا جو اطلاعات ہیں وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو فردو یا وہ والا جو پوائنٹ ہے, 3 پوائنٹ نصفان, نتیر اور فردو, یہاں پر انہوں نے اٹیک کیا ہے. تو یہ فردو والا جو ایک پہاڑی کے نیچے ایک بنکر ہے اور وہ کافی زیادہ گہرائی کے اوپر انہوں نے قائم کیا ہوا ہے. کیا یہ وہاں تک پہنچ سکا ہے یا نہیں پہنچ سکا؟ اور پھر جو RT کی خبر ہے یا TRT والوں کی خبر ہے کہ جو ایرانی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پہلے امریکہ کی طرف سے, واشنگٹن کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ ہم یہ کاروائی کرنے والے ہیں, تو ہم نے اس سے پہلے جو افزودہ یورینیم تھی اس کا بہت بڑا حصہ وہاں سے نکال لیا تھا. ہمارے ایک دوست ہیں فیصل وڑائز صاحب, ان سے میں نے جب یہ بڑی خبر شیئر کی تو وہ ان ساری صورتحال کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ یہ تو دنیا کو 3 دن پہلے کا پتا تھا کہ یہ کام جو ہے وہ امریکہ نے کرنا ہی کرنا ہے. تو ایران کی اپنی انٹیلیجنس بھی ہوگی, اپنے ان کے اندازے بھی ہوں گے, تو اگر واشنگٹن نے اس کو نہ بھی بتایا ہوتا تو انہوں نے انخلا وہاں سے کرنا تھا. اور اس طرح کی صورتحال میں چیزیں ہم آگے پیچھے کر دیتے ہیں, یہ انسانی فطرت ہے. محفوظ مقام کے اوپر منتقل ان کو کر دیا جاتا ہے. جو فردو والا ایٹمی پلانٹ ہے وہ تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ, اور پھر کتنے عرصے سے وہاں پر اٹیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اعزاز سید صاحب اور زرغون شاہ صاحب کی ایک بڑی تفصیلی رپورٹ ہے کہ 1958 سے غالباً جو ایران ہے اس نے یہ اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا ہوا ہے. تو وہاں پر کئی دفعہ حملے ہو چکے ہیں, زمینی حملے بھی ہوئے ہیں, دہشت گردانہ حملے بھی ہوئے ہیں, اور ہر بار اسرائیل کا نام اس میں آیا ہے. تو لہٰذا یہ واشنگٹن نے نہ بھی بتایا ہو تو یہ مطلب انہوں نے یہ کام کرنا ہی کرنا تھا. اچھا جی, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے بتا دیا, انہوں نے بچا لیا, تو پھر کیا بڑی جنگ یا ناگزیر ہے؟ کیا بڑا جواب ایران کی طرف سے, جو ایران کہہ رہا ہے کہ ہم سبق سکھا دیں گے, وہ جو آبنائے ہرمز ہے ہم اس کو بند کر دیں گے. آبنائے ہرمز اس وقت دنیا کا, یورپ کو, پھر قطر کا جو یورپ کو جاتا ہے, ایون جو رشیا تیل خریدتا ہے, چین جو ہے وہ تیل خریدتا ہے, وہ آبنائے ہرمز کے راستے سے ہی سارا ایران سے بھی جاتا ہے. مڈل ایسٹ اور یورپ کے درمیان جو گزرگاہ ہے وہ اسی راستے سے ہو کے جاتی ہے. ایک بڑی ٹائٹ سی ایک سٹرپ سی ہے, ایک آبی گزرگاہ ہے یہ والی. تو ایران کا وہاں پر کنٹرول ہے, تو ایران اس کو بند کرنے کا اعلان کر چکا ہے. اس سے دنیا کو جو ایک سپلائی لائن ہے تیل کی وہ رک جائے گی. خدشہ ہے کہ یورپ میں جو ہے وہ توانائی کی قلت پیدا ہو جائے گی, اور اس کا اثر جو ہے وہ باقی دنیا کے اوپر بھی پڑے گا. اب یہاں پر جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑا سیلفش ہے امریکہ, کیونکہ اب اس نے اپنی امپورٹ کا کام شروع کر دیا, تیل وہ خود بیچ رہا ہے, تو اب وہ یورپ کو کہے گا کہ جی تیل مجھ سے خریدیں. تو یہ بھی ایک اس کے ایک نئی اپرچونٹی کی جو ونڈو ہے وہ کھل جائے گی. تو بہرحال وقتی طور کے اوپر قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے. تو ایران جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں امریکہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بناؤں گا, اور امریکہ کے ٹھکانوں کو اگر نشانہ بنایا گیا تو یہ حملہ کرنے کے بعد جو ٹرمپ نے پہلے جو ٹیلی فونک گفتگو کی نیتن یاہو کے ساتھ, اب دنیا کہہ رہی ہے کہ نیتن یاہو نے اس کو گھسیٹ لیا ہے, یہ کر لیا ہے, وہ کر لیا ہے, جنگ میں یہودی لابی یہ ہے وہ ہے.
وہ جو بھی ہے وہ اب بعد میں آنے والی کہانیاں ہیں. وہ جو بھی ہوا لیکن نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جنگ میں امریکہ شامل ہو چکا ہے. تو اب یہ جواب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اگر مڈل ایسٹ میں، اب ایران کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو اس کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہو رہے تھے وہ کشیدہ ہو جائیں گے. اور یہ بھی ایک طرح سے پرلے درجے کی منافقت ہے کہ نشانہ تو اگر وہاں پہ بننا ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ امریکی اڈے ہی بنیں گے، لیکن یہاں پر یہ تصور یہ کیا جائے گا کہ جی کہ فلاں ملک کے اوپر حملہ ہو گیا، اردن پر حملہ ہو گیا، شام پر حملہ ہو گیا، یا جہاں جہاں پر ان کے ہیں ٹھکانے ہیں وہاں پر یہ حملہ ہو جائے گا، سعودی عرب میں حملہ ہو جائے گا جی. تو حالانکہ اگین یہ اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے دیکھنے کا. تو کل تک OIC کے ذریعے ساری دنیا ایران کے ساتھ کھڑی تھی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں، دنیا مسلم ورلڈ کہہ رہی ہے کہ جی کہ اگر امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا تو یہ تو پھر عالم اسلام آپس میں تقسیم ہو جائے گا. عجب منافقت ہے یہ والی. بہرحال جو بھی ہوگا وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کھوکھلے حملے تھے کہ فردو میں ہر چیز بتا کے کی گئی، اور پھر ایران بھی جو ہے وہ آگے چل کے ایسا ہی کرے گا یا ٹارگٹ کرتا ہے ایران جو ہے وہ امریکی تنصیبات کو، امریکی اڈوں کو، تو امریکہ اس کا جواب دے گا اور پھر جنگ بڑے لیول کے اوپر چھڑ جائے گی، شروع ہو جائے گی، اور بالآخر ایک ایسی دلدل میں امریکہ گر جائے گا کہ جہاں پر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ اپنی خوش فہمیاں بھی ہیں، یہ خدشات بھی ہیں. تو وہ کل کو کیا ہوگا وہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ امریکہ اس میں اکیلا پھنستا ہے کہ نہیں پھنستا، امریکہ کی اکانومی اب اس کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی. یہ خوش گمانیاں زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. سر دست تو ایک لڑائی ہے جو بڑھے گی. تو میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو ان سے میں نے پوچھا، ظاہر ہے کہ وہ تجربہ کار آدمی ہے، کہ یار کہ یہ خالی خولی سمبولک. انہوں نے کہا جی ڈپینڈ کرے گا کہ نقصان واقعی ہوا ہے. اگر نقصان واقعی شدید ہوا ہے ایران کا، تو پھر ایران کا جوابی حملہ بھی بڑا تباہ کن ہوگا، اور پھر وہ طے کرے گا کہ یار کہ کیا ہونا ہے. اگر یہ سمبولکلی تھا، ایک ویژول ایک ایفیکٹ کریٹ کرنے کا تھا، ایک امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے تھا کہ دھویں اٹھ رہے ہیں، تباہی تو بڑی اتری ہے، لیکن نقصان ایسا سچ کوئی نہیں ہوا ان کی جو آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹجک ایسٹس کو. تو لیکن اس کے باوجود، ان سب کے باوجود، اصل چیز ہوتی ہے کہ ایک آزاد ملک کی ساورنٹی کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور پھر گھوڑے کو اپنی یہ شرما واسطے دوڑ دینے، سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے. تو اب ایران نے جواب دینا ہی دینا ہے، کیونکہ اس کی ہیومیلیشن ہوئی ہے، اس کی ساورنٹی کو روندا گیا. تو اب جواباً ایران بھی امریکہ کی جو ساورنٹی ہے، اس کی جو خود مختاری ہے، ساورنٹی کو پتہ نہیں اب کیا کہنا چاہیے، کہ اس کا جو وقار ہے، یوں کہہ لیں حربی وقار، ریاستی وقار، اس کو دچکا کتنا شدید لگتا ہے. یہ آنے والا، یہ ہونے والا جو ممکنہ حملہ ہے، یہ اس کا جواب دے گا. تو لیٹس سی، ہمیں اس کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اب اس سارے عمل میں پاکستان نے کیا کرنا ہے، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے. اب پاکستان کے وہ جو بدخواہ ہیں، یا وہ پاکستان کے وہ لوگ آپ یوں کہہ لیں کہ جو موجودہ رجیم سے، موجودہ حکومت سے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے زخم خوردہ ہیں، اور ان کے سیاسی مقاصد جو ہیں وہ پورے نہیں ہو سکے. وہ جو بھی سیاسی مقاصد تھے، اب وہ ایک ہی، یہ جب پاکستان اور بھارت کی بھی جنگ ہوئی تھی تو ان کا منترا سیم تھا، وہی لینگویج تھی، وہی گفتگو تھی جو بھارت کی تھی پاکستان سے متعلق، وہی ان لوگوں کی تھی پاکستان اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت کے متعلق. اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. تانے دیے جا رہے ہیں کہ جی کہ آپ نے ٹرمپ کو نامزد کیا تھا، اب ذرا قائم رہیں. سر پاکستان وہ ملک ہے، میں گزارش یہ پہلے بھی میں نے کی تھی، کل بھی کی تھی، کہ اپنی سی کوشش تھی یہ کر لی. اس سے زیادہ مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے سے تو بہتر تھا کہ کچھ کوشش کرتے، کوشش کر کے دیکھ لی. اس بندے نے جہاں پر اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ امریکی سینیٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انہوں نے جو امریکی آئین ہے ٹرمپ نے اس کی وائلیشن کر دی ہے. امریکی سینیٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس اقدام کے اوپر ٹرمپ کے خلاف مواخذہ ہو سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ مواخذہ ہوگا، کیونکہ وہ جو یہودی لابی ہے، وہ جو ان کا سینٹرل بینک اور جن کے فنانشل معاملات دیکھنے والے ہیں، ٹرمپ نے بھی تو انہی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی. وہ جو سنڈیکیٹ
جو نتنیاہو کے انڈر کام کرتا ہے، اسرائیل کے انڈر کام کرتا ہے، تو وہ تو اس کے پاس ہر امریکی صدر کا ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے. ایون کہ امریکی سینٹ اور وہ ایوان نمائندگان اور ایوان بالا جو بھی آپ کہہ لیں، ان سب کا جو ہے وہ ریموٹ اسی کے پاس ہے، پورے امریکہ کا ریموٹ اس کے پاس ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ جو ایک ڈچ کرنا ہے، اس نے اپنی سینٹ کو ڈچ کیا. اس نے ایک کہہ لیں کہ ایک مہذب دنیا کو، آپ سو کالڈ کہنا بھی چاہیں، نام نہاد مہذب دنیا کو بھی ڈچ کیا، کہ جو اصول و ضوابط ہے ماڈرن ورلڈ کے، کہ وہ ہے کہ جب اگر آپ ٹاکس میں ہوتے ہیں، آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے کوئی ٹائم گین کیا ہوتا ہے، تو بیسیکلی آپ اس میں اپنی کوئی جنگی کوئی یہ چلاکی نہیں کرتے. لیکن وہ لڑائی میں وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں جو ہے وہ سب کچھ جائز ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے جائز ہی تھا ٹرمپ کے لیے، لیکن اخلاقی طور کے اوپر یہ ٹرمپ کی سبکی ہے ایک طرح سے. تو اسی طرح کہ وہ نوبل کا وہ کیا کہتے ہیں، امن کا ایوارڈ کا وہ متمنی تھا، پاکستان نے اس کو ریکمینڈ کیا، لیکن اس کے باوجود اس نے جنگ کا راستہ اختیار کیا، اور وہ بھی کہتا ہے کہ یہ بالآخر اس کے نتیجے میں امن ہی ہوگا. تو یہ اس کی چوائس ہے، پاکستان یہی کر سکتا تھا. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب کہ پاکستان ایران کی جگہ کے اوپر جا کے لڑے گا، تو میرا خیال ہے کہ یہ بچگانہ سوچ ہے، یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہے، تو جناب اس نے اب ہر ملک کے جب بھی کوئی کسی اسلامی ملک کے اوپر ٹینشن آئے گی تو جنگ جا کے پاکستان کی فوج لڑے گی. سر 100% لڑ سکتی ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے، وسائل ہونے چاہیے. میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں، یہ نیٹو شیٹو ہم نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں بنائی ہوئی. عالم اسلام نے اس طرح کی ایک ٹوٹی بھجی سی OIC بنائی ہوئی ہے، وہ بھی گفتن نشستن برخاستن، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. اور ایران جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو پاکستان جو ہے وہ عالم اسلام کے بحاف کے اوپر کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، وہ والی پالیسی کے اوپر نہیں چل سکتا. اب آپ دیکھیں کہ عالم اسلام میں میرا خیال ہے کہ صرف پاکستان ہے جس نے ایک دن پہلے اس ٹرمپ کو نامزد کیا، سفارش کی نوبل امن پرائز کے لیے، اور اگلے دن اس نے مذمت بھی کی ہے اس امریکی حملے کی ریاست پاکستان میں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے. میں تو سوچ رہا تھا جب یہ حملے کی اطلاع ملی تھی کہ اب پاکستان کے پاس چارہ کیا ہے. ایک ایفرٹ تھی کہ نہیں کامیاب ہوئی، تو جو اس نے حرکت کی ہے، جو حملہ کیا ہے، اب اس کی مذمت بھی نہ کرے پاکستان. یہ ایک بڑا مشکل بہرحال فیصلہ تھا، مذمت کر دی. سعودی عرب نے نہیں کی، اور مطلب قطر نے نہیں کی، مذمت نہیں کی، افسوس کا اظہار کیا، تشویش کا اظہار کیا. میرے پروڈیوسر صاحب نے فوراً اٹھایا، سعودی عرب نے کیا ہے. سعودی عرب نے، قطر نے، دوسروں تیسروں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، قابل افسوس کہا ہے، ریجن کے لیے خطرہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا. مذمت کسی نے نہیں کی دو ٹوک الفاظ میں. پاکستان کی طرف سے جو پہلی لائن ہے ان کے اعلامیے کی، وہ مذمت سے شروع ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے وہ چند لائنیں ہیں، میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ کے پروڈیوسر صاحب بتا دیتا ہوں. پاکستان کنڈیمز، سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے، پاکستان کنڈیمز دا US اٹیک آن ایرانین نیوکلیئر فیسلٹیز وچ فالو دا سیریز آف اٹیکس بائی اسرائیل. سر مذمت کی ہے چین نے، مذمت کی ہے رشیا نے. پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی حیثیت، اپنی بساط، اپنی اوقات سے بڑھ کے یہ والا کام کیا. پاکستان نے کل بھی ٹھیک فیصلہ کیا تھا، وہ کارگر ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اپنی سی ایک کوشش کر کے دیکھ لی. اور اس ساری صورتحال میں دیکھیں ایران کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے مودی نے، اور مودی کی پوری آپ سٹیٹمنٹ پڑھ کے دیکھیں کہ جی کہ وہ ڈی ایسکلیٹ کریں، خطے میں یہ کریں، مذمت اس نے بھی نہیں کی. سر آپ ایک بڑے جس کو کہتے ہیں نا کمینے سے دشمن آپ کے ساتھ آپ کا ہمسایہ ہے آپ نے، اور اس کے ساتھ آپ کی تازہ جنگ ہوئی ہے، اس کے باوجود آپ دنیا کی سپر پاور کی مذمت کر رہے ہیں. اب آپ ان لونڈو لپاڑوں کو، ان کو اور کیا چاہیے، یہ کیا چاہتے ہیں پاکستان سے؟ اور خود ان کے لیڈر نے ابھی تک اسرائیل کی مذمت نہیں کی، ایران کے حق میں ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی عمران خان صاحب. تو یہ پاکستان کے خلاف پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. اور وہ بھی جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے،
اور وہ اس ساری صورتحال میں پاکستان سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کرے پاکستان، وہ کرے پاکستان. سر پاکستان کو اب آپ میرا مطلب ہے کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کو ٹیکس یہاں پہ کوئی ہمارے ہاں دیتا نہیں ہے. ذرا ریشوز نکال کے دیکھیں نا، دیکھیں ہم اتنے اس ریاست کے ساتھ ہم کتنے مخلص ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بچ کے بیچ بچاؤ کر کے ہی چلے گا، چھپا نہیں ہے، مذمت کی ہے، دو ٹوک کی ہے، کھل کے کی ہے، پہلی لائن میں کی ہے. تو باقی جو ہے، اور پھر عالم اسلام آپ کے سامنے لیٹا پڑا ہوگا، ان کو تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہنے کی. تو نکتہ صرف اتنا ہے کہ جذباتی مت ہوں، یہ حکمت اور دانش کے ساتھ، اور حکمت اور دانش کے ساتھ چلنے کا مطلب جو ہے وہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا تو یہ تو مسلمانوں کی میراث ہے. بہت سے جذباتی لوگ تھے. قرون اولیٰ کی بات ہے کہ بہت سے لوگ جو تھے وہ بڑے جذباتی ہوئے تھے. ایک صلح کا ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس صلح کے معاہدے کے نتیجے میں پھر قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے کیا کیا ڈیویڈنڈس لیے، کیا کیا فائدے اٹھائے. حکمت کے ساتھ چلنا اسی کو کہتے ہیں، جذباتی نہیں ہونا. دوسری سر ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم، ہو سکتا ہے جب تک یہ آپ یہ گفتگو سنیں، آپ تک یہ پہنچے تو پاکستان کے وزیر اعظم کا رابطہ ہو چکا ہو ایران کے صدر کے ساتھ. تو پاکستان چھپا نہیں ہے، پاکستان کھڑا ہے، ایران کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن کیا پاکستان کی اتنی بساط ہے کہ وہ ایران کو کہے کہ تو سائڈ تے ہو جا، میں سلطان رہی ہوں، میں نبڑ لینا مصطفیٰ قریشی دے نال؟ نہیں سر، اس طرح نہیں ہوتا، ایسے ممکن ہی نہیں ہے. یا پھر پاکستان کے میں امریکہ نال نبڑ لینا. آپ نے راستہ تلاش کرنا ہے. آپ کی جتنی بساط ہے، جتنی اوقات ہے، جتنے آپ کے مسلز ہیں، اسی کے مطابق چلنا ہے. آپ نے پریکٹیکلی سوچنا چاہیے، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر پاکستان کے متعلق ایک اور میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ انڈین جو چینلز ہیں اور انڈین سوشل میڈیا، وہ یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے اڈے، پاکستان کے ایئر اسپیس ایران کے خلاف استعمال ہوئی ہے. فیک نیوز ہے سر. ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مڈل ایسٹ میں 9 اڈے ہیں یار اس کے. اور ہاں، آخر میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اڈوں سے مجھے یاد آ گئی کہ 2020 میں قاسم سلیمانی صاحب کے اٹیک کے بعد کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ جب ہوا تھا، جب عمران خان صاحب نے ٹرمپ کو فون کر کے کہا تھا کہ مجھے رات کو میں بڑا خوش تھا، میں بہت چین کی نیند سویا ہوں، یہ ہے وہ ہے، تو ایران نے امریکہ کو جواب دینے کا فیصلہ کیا. ایک بہت بڑا ویژولی بہت بڑا اٹیک جو ہے وہ عراق کی ایک ایئر بیس کے اوپر کیا گیا، جہاں پر عراقی فوجیوں کو، جو ٹرمپ تھے امریکی فوجی تھے، وہ تربیت دے رہے تھے. لیکن چونکہ ایران کی طرف سے بھی پہلے بتا دیا گیا تھا اور وہاں سے انخلا ہو چکا تھا، امریکہ نے اس کا جواب نہیں دیا تھا. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ایران کا اوپر جو حملہ ہوا ہے یہ کتنا شدید تھا، یہ کہاں سے. اگین وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہے. وہ انہی اڈوں سے، جو 9 اڈے ہیں مڈل ایسٹ میں، وہیں سے ایئر سپیس استعمال ہوئی ہوگی. پاکستان کو ایم ہی انڈیا بیچ میں گھسیٹ رہا ہے، اور یہ جو انڈیا کے چاہنے والے پاکستان کے اندر BLATTP یا پھر جو ان کے پولیٹیکل فیسز بیٹھے ہوئے ہیں وہ گھسیٹ رہے ہیں. تو نکتہ اس میں یہ ہے کہ ان کے اڈے یہاں پر وافر ہیں. ان کے وہ کیریئرز جو ہیں، وہ USS انٹرپرائزز، وہ جو بحری بیڑے ہیں، وہ بے شمار کھڑے ہیں یہاں پہ بحیرہ عرب میں اور خلیج فارس میں. سارا کچھ ان کا بندوبست پورا ہے. تو کوئی ضرورت نہیں تھی ایئر سپیس پاکستان استعمال کرنے کی، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جو 2020 میں امریکہ نے قاسم سلیمانی صاحب کو اٹیک کیا، ظاہر ہے کہ یہ والیوم اس سے بہت بڑا ہے. اور پھر ایران نے جوابی کارروائی کی اور بہت بڑا ایک ویژولی ایک امپیکٹ انہوں نے کریٹ کیا کہ جی کہ بہت بڑا امریکہ کی ایک ایئر بیس کے اوپر حملہ ہوا ہے. تو کیا اب بھی وہی جو ہے وہ نشر مقرر ہوگا، دوبارہ وہی کچھ ہوگا؟ مشکل اس لیے ہے کہ یہ بڑے لیول کے اوپر کوانٹم بہت بڑا ہے کہ ایران کی ساورنٹی جتنی مجروح کی گئی ہے، تو جواباً جو ہے وہ امریکہ کی ساورنٹی بھی اسی لیول کے اوپر مجروح کی جائے گی. ڈیسائیڈ یہ کرے گا کہ فردوں میں کتنا بڑا نقصان پہنچا ہے. جواب پھر امریکہ کا اسی طرز کا ہوگا کہ اگر امریکہ کا نقصان بڑے لیول کے اوپر ہوا، اس کا والیوم بہت بڑھ گیا، تو ہوگا.
ادروائز جو ہے کوئی امکان ہے کہ کوئی بچت کا راستہ نکل سکتا ہے، بات چیت کا کوئی دروازہ کھل سکتا ہے۔ سرے دست یہ بات طے ہے کہ حالات خراب ہو چکے ہیں، یہ جنگ پھیل سکتی ہے اور بات دور تک جا سکتی ہے، اور یہ بات پھر کہاں پہ جا کے رکے گی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔